بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ دوسرا یہ کہ یہ سجدہ شکر الہی کے طور پر تھا، اور اس بنیاد پر ہم سجدہ گاہ خاک شفا یا لکڑی پر سجدہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ سجدہ خدا کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہے، اور ہمارا یہ سجدہ اس چیز پر ہے جو زمین کے اجزاء میں سے ہے، جیسا کہ ہمارے مذہب کے پیشوا اور رہنما نے فرمایا ہے کہ خدا کے سجدے کے وقت اپنی پیشانی کو زمین کے اجزاء میں سے کسی چیز پر رکھو۔ امر بالمعروف کمیٹی کے صدر سے ایک شیعہ دانشور کا مناظرہ۔ ایک شیعہ عالم دین مدینہ میں امر بالمعروف کے رئیس کے پاس اپنے کسی کام سے گیا تو وہاں کمیٹی کے رئیس اور شیعہ عالم دین میں بعض شیعہ امور کے سلسلے میں اس طرح بحث ہوئی: رئیس، تم لوگ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز زیارت کس لیے پڑھتے ہو جبکہ غیر خدا کے لیے نماز پڑھنا شرک ہے؟ شیعہ مفکر: ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز خدا کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس کا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ رئیس: قبروں کے پاس نماز پڑھنا شرک ہے۔ شیعہ مفکر: اگر قبروں کے پاس نماز پڑھنا شرک ہے تو کعبہ میں بھی نماز پڑھنا شرک ہے، کیونکہ ہجر حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بھی جناب ہاجرہ و اسماعیل اور بعض دوسرے پیغمبروں کی قبریں پائی جاتی ہیں، اور یہ بات اہل سنت اور اہل تشیع دونوں سے منقول ہے کہ بعض انبیاء کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ تمہارے کہنے کے مطابق ہجر اسماعیل میں نماز پڑھنا شرک ہے، جبکہ تمام مذاہب کے علماء حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی وغیرہ سب کے سب ہجر اسماعیل میں نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا اس بنا پر قبروں کے قریب نماز پڑھنا شرک نہیں ہے۔ اس کمیٹی کے ایک شخص نے کہا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے نہیں فرمایا ہے۔ شیعہ مفکر: یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سرارے تہمت لگائی گئی ہے۔ اگر قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے تو لاکھوں اور کروڑوں زائرین کیوں ان کی مخالفت کرتے ہیں اور مسجد نبوی میں آپ کی قبر اور عمر و ابو بکر کی قبروں کے سامنے اس فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند روایتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند صحابیوں نے قبروں کے قریب نماز پڑھی ہے۔ من جملہ صحیح بخاری میں نقل ہوا ہے کہ عید قربان کے دن حضرت نے بقیع میں نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، آج کے دن کی خاص عبادت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اس کے بعد واپس ہوں اور قربانی کریں، اور جس نے اس طرح کیا اس نے گویا میری سنت پر عمل کیا۔ اس روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے قریب نماز پڑھی، لیکن تم لوگوں کو قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے روکتے ہو کہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اگر اسلام سے تمہارا مطلب شریعت محمدی ہے تو صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بقیع میں نماز پڑھی ہے۔ ہاں، اس بات کی طرف توجہ رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں وارد ہوئے تھے تو اس وقت بقیع قبرستان تھا اور اب بھی ہے۔ اس بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور ان کی پیروی کرنے والوں کے نزدیک قبروں کے پاس نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن تم لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کے خلاف قبروں کے نزدیک نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو۔ اس سلسلے میں ایک غم انگیز واقعہ: ڈاکٹر سید محمد تیجانی سماوی اہل سنت کے ایسے مفکر ہیں جنہوں نے شیعت اختیار کر لی۔
وہ لکھتے ہیں، میں بقی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا اور وہاں کھڑا ہو کر اہل بیت علیہم السلام پر درود پڑھ رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف اور ناتواں شخص رو رہا ہے۔ میں نے اس کی گریہ سے سمجھ لیا کہ وہ شیعہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ شخص قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا کہ ناگاہ دیکھا کہ ایک سعودی فوج کا آدمی اس کے پاس دوڑا ہوا آیا، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت ہی دیر سے اس شیعہ کی ٹو میں لگا ہوا ہے۔ آتے ہی اس نے اپنی اونچی ایڑی کے جوتے سے اسے اس طرح مارا کہ فوراً ہی وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں فوج کا آدمی اسے کچھ دیر تک مارتا اور برا بھلا کہتا رہا۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور خیال کیا کہ وہ مر چکا ہے۔ میری غیرت جوش میں آئی اور میں نے اس فوجی سے کہا، خدا خوش نہیں ہوگا، اسے نماز پڑھنے کی حالت میں کیوں مار رہے ہو؟ اس نے جھلا کر مجھ سے کہا، خاموش ہو جاؤ ورنہ تیرا بھی یہی حشر ہوگا جو اس کا ہوا ہے۔ میں نے اسی جگہ بعض زائرین کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے وہ جوتے ہی کا مستحق ہے کیونکہ اس نے قبر کے پاس نماز پڑھی ہے۔ میں نے غصے میں کہا، قبر کے پاس نماز پڑھنا کس نے حرام قرار دیا ہے؟ اور طویل گفتگو کے بعد میں نے کہا، اگر بالفرض قبر کے پاس نماز پڑھنا حرام ہے تو نرمی سے منع کرنا چاہیے، نہ کہ غصہ سے۔ میں ایک بادیہ نشی کا واقعہ تمہارے لیے نقل کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا۔ ایک بے حیا اور بے شرم بادیہ نشی نے آ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر کہ ایک صحابی اپنی شمشیر لے کر اسے قتل کرنے کے لیے بڑھا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سختی سے روکا اور کہا، اسے اذیت نہ دو، ایک بالٹی پانی لا کر اس کے پیشاب پر ڈال دو تاکہ مسجد پاک ہو جائے۔ تم لوگوں کے امور کو آسان کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، نہ کہ اذیت کے لیے۔ تم میں جاذبیت ہونی چاہیے، نہ کہ نفرت۔ اصحاب نے پیغمبر کے حکم پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادیہ نشین کو بلایا اور اپنے قریب بٹھا کر بڑے ہی نرم لہجے میں اس سے کہا، یہ خدا کا گھر ہے، اسے نجس نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ سب دیکھ کر وہ بادیہ نشین اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ کیا واقعی حرمین کے خدام کا اسی طرح کا سلوک ہونا چاہیے جس طرح وہ ایک بوڑھے اور نابینا سے پیش آتے ہیں؟ اور کیا اس طرح اپنے اخلاق کو پیغمبر کا اخلاق کہہ کر لوگوں کے لیے اپنے آپ کو نمونہ قرار دے سکتے ہیں؟ مظلومیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیوں؟ امر بالمعروف کمیٹی کے ساتھ علماء شیعہ کے چند مناظرے بیان کیے جا چکے ہیں اور اب ہم چند دوسرے حصے بیان کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ رئیس، قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس اذکار کے درمیان تم لوگ السلام علیکہ ایھا المظلومہ کیوں کہتے ہو؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔